ڈاکٹر شکیل افریدی کی بات ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے جو مسلسل اٹھایا جاتا ہے۔ بہتر ہوتا کہ یہ ساری چیزیں میرے منہ پہ کہتے کہ ہم نے وائس پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس سے ملنے کا خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ بالکل ٹیمو ایک چائنیز کمپنی ہے، بہت بڑا چائنیز کمپنی۔ جب آپ امریکہ میں تھے تو اس دورے میں ڈاکٹر شکیل افریدی کے اوپر کوئی بات ہوئی، اور انہوں نے جو کانگریس مین ہیں بریٹ شرمن، انہوں نے بعد میں سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی ڈیلیگیشن سے ہم نے کہا کہ اپنی حکومت کو جا کے بتائیں کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہیلپ کی تھی اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے۔ ڈاکٹر شکیل افریدی کی بات ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے جو مسلسل اٹھایا جاتا ہے نمائندوں کی طرف سے۔ میرے نہیں خیال کہ حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا، لیکن ضرور ایک اپوزیشن کا کانگریسمین نے اس کا ذکر کیا اور میں نے سنا۔ اچھا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیش محمد کی بھی بات کی انہوں نے، میں ان کی پوسٹ کی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا انہوں نے آپ سے کیا کہا۔ ان کے پوسٹ میں کافی کچھ، اور مائنورٹیز کی بھی بات کی کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا یا ان کی پروٹیکشن کا مسئلہ ہے۔ This is what I'm saying۔ تو بہتر ہوتا کہ یہ ساری چیزیں میرے منہ پہ کہتے تاکہ میں اسی وقت ان کو مناسب جواب دے بھی سکتا۔ جیسے شکیل افریدی کی بات ہے تو وہ تو ذکر ہوا، لیکن کیسے کافی ایسے باتیں اس ٹویٹ میں تھے جو کہ ہمارا کنورسیشن کا حصہ نہیں تھا۔ آئی لک فارورڈ ٹو دی اپرچونٹی کہ آگے جا کے اگر ملاقات ہو تو میں تفصیل میں کچھ ایسے ٹاپکس میں بات کریں گے۔ ضرور ڈینیل پرل کا ذکر ہوا تھا ہمارا کنورسیشن میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے ان لوگوں کے خلاف نہ صرف ایکشن لیا، وہ کنوکٹڈ ہے ایٹسٹرا، جو ڈینیل پرل کے کانٹیکس میں ہے۔ باقی برادر ٹرمز میں جو یہ دہشت گردی کے گروپس پاکستان میں کے بارے میں ہم کیسے ان کو ڈیل کرتے ہیں، آئی تھنک جن کے پاس نالج ہے گراؤنڈ ریالٹیز کے، جو امریکن سسٹم میں کلوڈ ان ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایک تو پاکستان نے FATF کا پروسیس مکمل کیا، امریکہ اس پروسیس کا حصہ ہے۔ انہوں نے بڑا نزدیک ایک کلوزنس کے ساتھ یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے ان تمام گروپس پہ ایکشنز لیا، اور ہمارا ایکشنز کو انڈورس کرتے ہوئے جب میں وزیر خارجہ تھا تو ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ پہ لے کر آئے ہیں۔ اس پروسیس میں یہ تمام ممالک انوالوڈ تھے، تو دے آر کانفیڈنٹ اباؤٹ پاکستانز ایکشن ورسز دوز گروپس۔ بریٹ شرمن نے جب یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی تو انڈین ڈیلیگیشن کے جو سربراہ ہیں ششی تھرور، ان کو بھی ایک اپارچونٹی ملی، انہوں نے بھی ایکس پہ ٹویٹ کی، ایکس پہ انہوں نے بھی ایک پوسٹ کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے خیر مقدم کیا۔ اب آپ لوگ بھی پوری دنیا میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو لے کے گئے ہیں، وہ لوگ بھی جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو اس سے ان کو تو بڑی ہیلپ ملتی ہے اس طرح کی، جب کوئی یہ کہہ دے اس طرح کی بات۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنا ہیلپ ان کو بریٹ شرمن کے اسٹیٹمنٹ سے واقعی ملتا ہے، شاید ان کا ڈومیسٹک آڈینس کے لیے اگین جو کہ حقیقت کا، اپوزیشن کا، حکومت کا، ممبرس کی رول کا نہیں معلوم تو اچھا لگے گا۔ مگر بریٹ شرمن ساتھ ساتھ انڈین کوکس کا چیئر ہے، بہت ہی نزدیک رہا ہے بھارت کے ساتھ، بھارت کے لابیز کے ساتھ ہمیشہ سے ہی، ان کا ایک حقیقت ہے۔ بٹ ایون بریٹ شرمن، ہمارے لیے میں کہتا ہوں ایون بریٹ شرمن جنگ کے دوران ویڈیو پیغام ٹویٹ بھی کرتا ہے کہ اس دہشت گردی کا واقعہ میں بھارت نے وہ ثبوت پیش نہیں کیا جس سے یہ لنک کیا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ۔ آئی ڈونٹ نو ویدر ششی تھرور نے وہ ٹویٹ یا وہ پیغام شیئر کیا۔ آپ انڈین پرائم منسٹر کو کبھی آپ بچر آف گجرات آپ نے کہا، کبھی ٹیمو ورژن آف نیتنیاہو کہہ دیا آپ نے، ساتھ ہی آپ انڈیا کے ساتھ ایک کمپریہنسو ڈائلاگ شروع کرنے کی بھی بات کرتے ہیں، تو اس طرح کی جو آپ کے بیانات ہیں تو دے آر ناٹ ہیلپنگ، اگر مطلب دیکھا جائے۔ آپ سمجھتے ہو کہ میرے بیانات نہیں ہوتے تو مودی میرے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوتا؟ لیکن کل کو اگر کمپریہنسو ڈائلاگ ہوتا ہے، انہی کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے، وہ ایک کل کے اگر کانفرنس ڈائلاگ ہوتا ہے تو تاریخ رہے گا۔ میں نے جو بچر آف گجرات کا لقب
میں نے یا کسی پاکستانی نے مودی کو نہیں دیا، یہ تو مودی کے اپنے عوام نے دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ مودی جی کے سامنے، وزیر اعظم صاحب کے سامنے there is a sort of fork in the road کہ وہ اپنا ممالک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے، وہ تاریخ میں وہ کیسے یاد رہنا چاہے گا. کیا وہ یہی بچر آف گجرات سے لے کے بچر آف کشمیر تک بچر آف انڈس سویلائزیشن بننا چاہے گا، یا وہ امن قائم کر کے پاکستان کے، بھارت کے عوام کے مفاد میں ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہے گا جس سے وہ ہمیشہ اس لحاظ سے، اگر اس ایفرٹ میں ہم کامیاب ہوئے تو پھر تاریخ اچھے انداز میں ان کو یاد رکھیں گے. اسی بیان پہ آپ نے وہ جو ٹیمو ورژن کہا، تو یہ جو جنگ ہوئی نا انڈیا پاکستان کے ساتھ، اس میں چائنیز اکوپمنٹ پاکستان کے پاس تھا، چائنیز پلینز تھے اور وار فیئر کی انڈسٹری کی بہت ساری پاکستان کے بعد چیزیں جس نے وچ ہیلپ پاکستان. آپ نے ٹیمو ورژن کا وچ از اے چائنیز پروڈکٹ، تو اس سے کوئی چائنیز ناراض تو نہیں ہوں گے کہ آپ نے چائنیز پروڈکٹ کا مذاق اڑا دیا؟ زیادہ سوچتے نہیں، ہم بالکل اس کانٹیکس میں نہیں کہہ رہے تھے کہ چائنیز پروڈکٹ. بالکل ٹیمو ایک چائنیز کمپنی ہے، بہت بڑا چائنیز کمپنی، بہت امیر چائنیز کمپنی ہے. جو پروڈکٹس وہ بناتے ہیں وہ ان کو خود پتہ ہے کہ ان کا کوالٹی کمزور ہوتا ہے، ان کا پرائس بھی بہت ہی افورڈیبل ہوتا ہے. اس کا ایک مشہور چینی مارکیٹ میں بھی یا دنیا بھر کے مارکیٹ میں بھی، اور یہ کامن میں بھی اسٹینڈ لون میں نے نہیں دیا جیسے اٹھ کے مدد دیتا ہے. مجھ سے ایک سوال کیا گیا ان کا پیرلیلز کے درمیان، تو یہ میں نے الفاظ ضرور استعمال کیے ہیں. آج کل ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں آئی تھنک سیاستدانوں کے لیے اور ڈپلومیٹس کے لیے آپ آڈینس کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. یہ جو میرا انٹرویو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک اسپیسیفک ویورشپ اس کو ضرور دیکھے گا، اچھا ویورشپ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا میسیج کے ساتھ ایک چند الفاظ میں آپ بہت کچھ کہہ بھی سکتے ہوں اور بہت کچھ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے وہ جو میسیج جتنا بھی کروڈ آپ کو لگ رہا ہوگا اس لحاظ سے کافی کامیاب تھا. بھارتی ڈیلیگیشن بھی گیا ہوا تھا وہاں پہ، تو ان کی تو جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، ان سے ملاقات ہوئی. آپ لوگوں کے وفد کی جہاں تک ہمیں پتہ ہے کسی بڑی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں کسی بڑی پرسنالٹی سے آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی. جے ڈی وینس صاحب سرٹنلی ایک بڑا پرسنالٹی ہے. وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اور ان کے بیوی اوشا وینس دونوں بھارت میں تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا. پاکستان کا ڈیلیگیشن جب امریکہ میں تھا، ہم نے جے ڈی وینس کا ملنے کا خواہش کا اظہار نہیں کیا. جہاں جہاں ہم نے ریکویسٹ ڈالے یا جہاں ہم نے خواہش کا اظہار کیا یا ان کی طرف سے خواہش کا اظہار آیا، وہ وہاں پہنچے. کانگریس سے لے کے خواہش کا اظہار آپ نے کیوں نہیں کیا جے ڈی وینس صاحب یا کسی اور سے وہاں پہ؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا. میں اسی پہ اس کو چھوڑتا ہوں کہ ہم نے وائس پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس سے ملنے کا خواہش کا اظہار نہیں کیا. پاکستان ڈیلیگیشن نے اپنا پہلے جو دورہ تھا امریکہ کا وہ زیادہ یونائٹڈ نیشنز فوکس تھا، تو ہم نے پورا یونائٹڈ نیشنز کا کور کیا. پھر ہم نے سمجھا کہ کانگریس اور سینٹ ہے، ان کا پارلیمنٹ وہاں بھی ڈیسیجن میکنگ اور انفلوئنس رکھتے ہیں، وہاں پہنچے. اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈومین تھا فارن آفس فارن پالیسی کا، تو فارن آفس سے ہم نے انگیج کیے. پھر باقی ان کے تھنک ٹینکس کافی زیادہ ہے جو کہ ان کی پالیسی سرکلز میں فیڈ ان کرتے ہیں، وہاں بھی ہم نے دورے کیے. لیکن آئی گیس کہ ہمارا یہی اپروپریٹ، میرا خیال میں یہی اپروپریٹ تھا ہمارا دورہ کے لیے. اچھا، اور یہ جو انڈین ڈیلیگیشن ہے اس کی جو سربراہی کر رہے ہیں، اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ششی تھرور کر رہے ہیں، جو کہ اپوزیشن کی ایک جماعت کے لیڈر ہیں. اور انڈیا میں ہمیں یہ جو پاکستان کے ساتھ جو بھی کانفلکٹ ہوا ابھی ریسنٹ، اس حوالے سے ہمیں انڈیا میں ایک پولیٹیکل یونٹی دکھائی دیتی ہے، جبکہ پاکستان میں جو ایک اپوزیشن کی جماعت ہے اس کے لیڈر جیل میں ہیں. تو
اور ایک طرح کی اس وجہ سے پاکستان میں ایک ایون اس معاملے پہ بھی ایک پولیٹیکل ڈویژن سی نظر آتی ہے. اس طرح کی یونٹی نہیں ہے جیسے کہ انڈیا میں ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ اس موقع پہ کچھ پولیٹیکل یونٹی کے لیے کچھ عمران خان صاحب کو سے کوئی بات کرنی چاہیے, ان کو چھوڑ دینا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے اس میں؟ بھارت کا ڈیلیگیشن کافی بڑا ہے اور ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن ہے. پاکستان کا ڈیلیگیشن ایک حکومتی ڈیلیگیشن ہے جس میں حکومت کے اتحادی اور ٹیکنوکریٹس اور سابق امبیسڈرز موجود ہے. جب ہم پارلیمانی ڈیلیگیشن بھیجیں گے, جو کہ ضرور آئی ایم شیور دیٹ اٹس ویسے بھیجتے رہے, پارلیمانی ڈیلیگیشنز جاتے ہیں, ان پارلیمانی ڈیلیگیشنز میں اپوزیشنز ہے اور اپوزیشن کے نمائندگی ہوتے ہیں. اوبیسلی جو اپوزیشن پارلیمان میں ہے انہی میں سے نمائندگی ہوتا ہے, مگر یہ ڈیلیگیشن جس کو ٹاسک سونپا گیا ہے یہ ایک حکومتی ڈیلیگیشن ہے, تو اس لحاظ سے ان کا نمائندگی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. جہاں تک انگیجمنٹ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک تو جنگ کے دوران یونٹی ظاہر تھا, پورا ملک ایک ہوا. یہ بھارت کا غلط فہمی تھا کہ شاید ہم اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ جنگ کے ماحول میں بھی ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, لیکن بھارت غلط ثابت ہوا. وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں قوم سے خطاب, پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے آفر بھی کیا تھا اپوزیشن کو کہ اسپیکر آفس میں ملاقات کے لیے آفر دیا گیا تھا. لیکن خان صاحب کی سیاست تو غیر جمہوری رہا ہے, غیر پرپارلیمانی رہا ہے. ان کا جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کا کبھی خواہش کا اظہار بھی نہیں, صحیح خواہش کا اظہار کیا ہی نہیں, اور آج بھی کہتا ہے کہ وہ حکومت سے نہیں فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. عمران خان صاحب کا جو کانفلکٹ ہے یا جو ان کا ایک اختلاف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے یا پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے؟ آپ کی جماعت کوئی رول پلے کر سکتی ہے اس ڈفرینس کو ختم کرنے کے لیے؟ آئی تھنک پاکستان پیپلز پارٹی بالکل کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں مزید یونٹی ہو, مزید ریکنسیلیشن ہو ہمارا سیاست میں. بٹ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. میں خواہش تو رکھ سکتا ہوں, مگر وہ اس قسم کی سیاست ہی نظر نہیں آتا پی ٹی آئی سے. وہ انتہا پسند سیاست کرتے ہیں, وہ ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں, اور ان پوزیشنز کو ایک سیاسی بندہ کو سمجھنے میں مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم رہے ہو اس ملک کا, سیاست دانوں میں سے ہو, اور بار بار یہ کہنا کہ آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے, اس کا اپنا فیصلہ ہے. انڈیا کو ایک ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج رہا ہے کہ وہ ایک بڑی جمہوریت ہے, بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اسے کہا جاتا ہے, ایک ان انٹرپٹڈ ڈیموکریسی ہے وہاں پہ. پاکستان میں اس طرح کی صورتحال نہیں رہی ہے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچا پا رہے ہیں لوگوں تک؟ ایبسلیوٹلی. آئی تھنک جتنا ریسیپٹیو جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان کا جو موقف ہے وہ سچ میں مبنی ہے, پر تگڑا موقف ہے. ہم امن کے پیغام لے کر آئے ہیں, امن کے لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان دا بیک ڈراپ آف پوٹینشیل نیوکلیئر کانفلکٹ. تو اس صورتحال میں جس سے ہم مل رہے ہیں وہ ہمارے موقف کو نہ صرف سن رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں اور مدد کرنے کا خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ باقی جو پاکستان کے اپنے چیلنجز ہے ان ہسٹوریکل کانٹیکس, ان کرنٹ کانٹیکس, بھارت کا اپنا چیلنجز ہے ان ہسٹوریکل کانٹیکس, مور ایکیوٹلی ان دا کرنٹ کانٹیکس. انڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے سندھ طاس ایگریمنٹ کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے, اور ان کے پرائم منسٹر نے بھی بہت پہلے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا, کافی عرصے پہلے بھی, کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر انہوں نے کہا. پھر آپ نے بھی جب انہوں نے یہ سندھ طاس معاہدہ ختم کیا تو آپ نے بھی وہاں پاکستان میں اپنے جلسے میں آپ اسپیچ کر رہے تھے, وہاں آپ نے کہا کہ اگر پانی نہیں بہے گا تو ان کا بلڈ بہے گا. اب ایک مسئلہ پانی کا ہے, وہ اپر ریپیرینز ہیں, تو یہ اپر ریپیرین اور لوور ریپیرین کا مسئلہ ود ان پاکستان بھی ہے. سندھ کو یہ شکایت رہتی ہے کہ جی پنجاب کی سائڈ سے پانی کا مسئلہ ہے. اب اگر اس وقت جو سچویشن ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ, اس کی وجہ سے تو اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پاکستان کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی ہو, کوئی نئے ڈیم بنے. ہمارے یہاں ڈیم ہمیشہ پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے. یہ کیسے مسئلے کو حل کریں؟ یہ غیر قانونی ہے. بھارت یہ کہہ نہیں سکتا
ہم نے ایک دوسرے کو بائنڈ کیے اس کانٹریکٹ کے تحت، انٹرنیشنل لاء کے تحت، اس ٹریٹی کے تحت، اور یہ دنیا بھر میں ایک بہت اہم ایشو ہے۔ اگر پاکستان کے کانٹیکس میں آپ پانی کو ہتھیار کے طور پہ اس طریقے استعمال کر کے اجازت دیں گے تو کل کسی اور ملک میں یہی کام ہوگا۔ یہ بھارت کے ساتھ بھی ایک دن ہو سکتا ہے، اس لیے بھارت بھی مڈل ریپیرین ہے، اپر ریپیرین تو چین ہے۔ تو ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ موقف اور بھارت نے اپنایا ہے۔ جہاں تک ڈیمز کی بات ہے، جہاں کنسنسس بنتا ہے ڈیمز بھی بن سکتے ہیں، جیسے ڈیامر بادشاہ ڈیم ہے، اپروو بھی ہو گیا ہے، اس پہ کام بھی چل رہا ہے۔ اس وقت اگر پاکستان ایسا کوئی فیصلہ لیتا، مثلا اگر ہم کہتے کہ ہم 10 اور ڈیمز بنا رہے ہیں یا پتہ نہیں کوئی ایسا فیصلہ لیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بین الاقوامی جو پوزیشن ہے اس کو ایک بہت بڑا دھچکا ملے گا۔ اس لیے اگر ہم آج سے بھارت کا یہ موقف مانتے ہیں، مطلب ہم نے مان لیا کہ بھارت نے سنتاس معاہدہ سے نکل چکے ہیں اور سنتاس معاہدہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم اس معاہدہ کا نہ ہوتے ہوئے اپنے تہاری کو ہی پکڑتے ہیں، تو ہم تو ہار گئے جنگ۔ ہم نے محاذ ہی چھوڑ دیا، پچ سے اٹھ کے بھاگ گئے ہم۔ اندرونی آپ کی اپنی سیاست اپنی جگہ، ہر ڈیم کا آپ کو سیاسی، ٹیکنیکل، فائنینشیل فیزیبلٹی دیکھنا ہے، مگر بین الاقوامی سطح پر آپ کا ایک انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں بھارت نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے۔ آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا تو جنگ ہوگا، تو ہم وزیر اعظم صاحب کو اس موقف پہ ہولڈ کریں گے کہ اگر ہمارا پانی کا سپلائی بھارت روکتا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے جنگ ہوگا، تو اس صورت میں تو جنگ ہونا بھی چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کے میکنزمز میں چیلنج نہیں کیا ہے، جو کہ ابھی تک میرا خیال میں ہم نے نہیں کیا، اگر آپ نے اس کو ورلڈ بینک کے سامنے احتجاج نہیں کیا، اگر آپ نے اقوام متحدہ میں اس کو اٹھایا نہیں، اگر آپ نے اپنا کیس ہی نہیں لڑا اور ہار مان کے ہم پیچھے کوئی ایسا منصوبہ پہ شروع کرے جس کا آپ ذکر کر رہے ہو، تو کم از کم میرے لیے بہت مشکل ہوگا کہ میں اپنے عوام کو سمجھاؤں کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل رین واٹر سٹوریج کے لیے یا ویسے ہی پانی کی پریزرویشن کے لیے جہاں کنسنسس ہو سکتا ہے وہاں ڈیمز بھی بننے چاہیے۔ میرا اصل میں جو میں سمجھتا ہوں موسمی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کی واٹر اسکیسٹی کا خطرات دیکھتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو فلڈ اریگیشن پہ رلائی کرتا ہے، اور ہمیں اپنا اریگیشن کے نظام میں انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم ٹرانزیشن کر سکیں اسمارٹ اریگیشن کی طرف۔ ہم اسمارٹ اریگیشن کی طرف اگر ٹرانزیشن کریں گے تو جو موجودہ پانی ہے اس کو صحیح استعمال کر کے ہم اپنا نیز بھی پورا کر سکتے ہیں، اور ہم اور علاقے کو پانی پہنچا سکتے ہیں۔